السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، آج گفتگو کرتے ہیں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات نظر آ رہے ہیں، یہ کیا واقعی آرگینک ہیں، جینون ہیں، یا ان اختلافات کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اگر کوئی ان اختلافات کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے پس منظر میں کون ہے؟ کون ایسا ہے جو ڈوریاں ہلا رہا ہے؟ کون ہے جو پپٹ کے طور پر کام کر رہا ہے؟ اور اس سے بڑا مقصد حاصل کیا کرنا ہے؟ اور اس کا جواب تو ہم ڈھونڈیں گے، لیکن ساتھ ہی میں ایک اور سوال بھی کیا جا رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ قومی اسمبلی میں ابھی تک اپوزیشن لیڈر کی تقرری نہیں ہو سکی؟ حالانکہ عمر ایوب صاحب کا نام باقاعدہ اپوزیشن لیڈر کے لیے دیا گیا تھا۔ یہ ملک عامر ڈوگر نے جا کر سپیکر کو یہ نام پیش کیا اور ان کے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا اور دیگر سارے اہم ارکان شامل تھے جنہوں نے ان کو متفقہ طور پر اپوزیشن لیڈر بنایا۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو ابھی تک اپروول نہیں مل رہی اور ان کا نام اپوزیشن لیڈر کے طور پر کیوں ڈکلیئر نہیں کیا جا رہا؟ لیکن ہم آتے ہیں جناب تحریک انصاف میں اختلافات کی طرف۔ اچھا، اب تک پی ٹی آئی جس صورتحال سے بھی گزر کے آئی، سب کو اس کے متعلق معلوم ہے۔ پری الیکشن ریگنگ، کس طرح ان کو جلسے نہیں کرنے دیے گئے، کارنر میٹنگز، جس طرح ان کے جناب نامینیشن پیپر چھینے گئے، جس طریقے سے ان کے تجویز اور تائید کنندہ کو اغوا کیا گیا، یہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں۔ اب اس کے بعد الیکشن کا مرحلہ، پھر 8 فروری کے بعد 9 فروری گزرا اور صدارتی انتخابات بھی ہو گیا، وزیر اعظم کا انتخاب بھی ہو گیا، لیکن اب ایک بڑا مرحلہ ہے اور وہ ہے سینٹ کا الیکشن۔ اور سینٹ کے الیکشن سے پہلے ایک فیصلہ آیا اور وہ پشاور ہائی کورٹ کا تھا، جس میں جو مخصوص نشستیں ملنی تھی تحریک انصاف کو، جو الیکشن کمیشن نے دیگر سیاسی جماعتوں سے مل کر تحریک انصاف سے چھین لی تھی، وہ فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آیا۔ اب اس کے بعد یہ در حقیقت بحث شروع ہوئی کہ کون ذمہ دار ہے۔ حالانکہ سب کو پتا ہے کہ اس کے ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے، سب کو معلوم ہے کہ اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی پپٹ کے طور پر کام کر رہی ہیں، اور عمران خان صاحب سے ایک ذاتی دشمنی نکالی جا رہی ہے، اور انہیں نہ صرف جیل میں رکھا گیا ہے، اقتدار میں سے دور رکھا گیا ہے، بلکہ ان کے جیتے ہوئے الیکشن کو بھی ہار میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اس کا جناب آغاز کب ہوا؟ آغاز ہوا اس وقت جب شیر افضل مروت صاحب نے جیو ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا، شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ وہ انٹرویو دینے کے لیے آئے، اور اس میں انہوں نے 2 چیزوں کو کہا۔ ان کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ایسا ہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا، چاہے پی ٹی آئی کسی طرف بھی کوئی فیصلہ کرتی، کسی طرف بھی جھکا ہوتی، لیکن فیصلہ اس کو چونکہ روندا جانا ہے، لہذا نتائج ہی آنے چاہیے تھے۔ لیکن پہلی مرتبہ انہوں نے جناب آ کر کہا کہ دیکھیں یہ ہم سے 2 بڑی غلطیاں ہوئیں۔ پہلی غلطی انہوں نے بتایا کہ جب الیکشن سے پہلے ہم نے اتحاد کرنا تھا تو ہمیں شیرانی گروپ کی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن ہم غلطی سے ہم اس طرف نہیں گئے اور درمیان میں ایک بلے باز آ گیا اور بلے باز کے ساتھ ہلاک کر دیا، جس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اچھا، اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن ہم نے لڑ لیا تھا، ہم نے اکثریت بھی حاصل کر لی تھی، لیکن یہ 78 سیٹیں، مخصوص سیٹیں ہم اس وقت حاصل کر سکتے تھے جب ہم صاحبزادہ حامد رضا کی سنی اتحاد کونسل کی طرف نہ جاتے، بلکہ ہم شیرانی گروپ یا مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ ہلاک کرتے۔ اب وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے ہمیں جناب جو عمران خان صاحب کی طرف سے ہدایات تھی وہ یہی تھی کہ انہی کی طرف جائیں۔ اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں ہم نے کام بھی کر لیا تھا، لیکن ہم پر اس وقت اعتراضات تھے جس کی وجہ سے ہم یہ باقاعدہ اناؤنسمنٹ نہیں کر سکے اور مسائل پیدا ہوئے۔ اچھا، یہاں پھر کوئی بات، جو اصل بات ہے کہ آپ اگر شیرانی گروپ کی طرف ہی چلے جاتے لیکن آپ کو سیٹیں نہیں ملنی تو پھر نہیں ملنی تھی، آپ چاہے مجلس وحدت مسلمین کی طرف جاتے، آپ کو سیٹیں نہیں ملنی تو پھر کسی صورت بھی نہیں ملنی تھی، یہ بات طے ہے، اس کے لیے کوئی اصول نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ کو سیٹیں ملنی ہیں تو ماضی میں بلوچستان عوامی پارٹی کو، یعنی باپ پارٹی کو یہ سیٹیں مل چکی ہیں۔ وہ جس وقت جنرل الیکشن ہوئے اس وقت تک تو وہ پارٹی نہیں تھے، بعد میں وہ ضمنی الیکشن لڑ کر آئے اور انہوں نے جناب بعد میں کلیم کیا، بعد میں لسٹ دی اور ان کو ایک خاتون کی سیٹ مل بھی گئی۔ تو یہ کلیم کرنا، اصل میں در حقیقت یہ ساری صورتحال یہ ہے کہ ایک ڈائیورٹ کرنا ہے اٹینشن کو، اور وہ اٹینشن ہے سپریم کورٹ میں، کیونکہ یہ سارا کا سارا معاملہ سپریم کورٹ میں جانا ہے
اور وہاں جا کر بحث ہونی ہے کہ اس سارے کھیل میں اگر کوئی ایک مہرے کے طور پر برابر کا ذمہ دار ہے اس سارے عدم استحکام میں، تو وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں. اور جب یہ کیس ان کے پاس جانا ہے تو وہاں پر بحث ہونی ہے کہ جب بلے کے حوالے سے آپ سے استدعا کی جا رہی تھی، سب سے آخر میں سینیٹر علی ظفر نے جب کنکلوڈ کرنے والے تھے، انہوں نے آخری بات بھی یہ کی تھی کہ اگر آپ اس طریقے سے ایک پارٹی کو آپ بلے کا نشان نہیں دیتے تو بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے. آپ ایک کرپشن کا راستہ کھولیں گے، آپ لوگوں کو لوٹا ساز فیکٹری بنائیں گے. اس پر بار بار چیف جسٹس نے کہا جی ہم نے آپ کے یہ پوائنٹ کو نوٹ کر لیا، ہم نے اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیا، یہ ریکارڈ پر یہ چیزیں موجود ہیں. اب یہ وہاں چاہ کر بحث ہونی ہے تو اس بحث کو کنورٹ کرنے کے لیے کہ قوم شدت سے جسٹس قاضی فائز صاحب کی طرف دیکھے اور ان پر پریشر بڑھے. عوام کا بھی ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے، عوام کی ایکسپیکٹیشن کا بھی ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے. اور دوسری بات کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے ماضی میں اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈیموکریٹ کہتے رہے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ انصاف پسند کہتے رہے ہیں، تو اب ان کے لیے ایک امتحان ہے. لیکن ان کو آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ ڈائیورٹ موڑ دیا گیا، ایک جو بحث کا رخ ہے وہ بھی تبدیل کر دیا گیا اور نئے موضوعات تراش لیے گئے. جی تو جناب جب شیر افضل مروت کی طرف سے اس قسم کی ٹاک شوز میں جا کر بات کی گئی کہ عمران خان نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہ سارے کے سارے لوگ سنی اتحاد کونسل کی طرف جائیں، تو دوسری طرف صاحبزادہ حامد رضا کی طرف سے بھی باقاعدہ ایک رد عمل آیا ہے اور انہوں نے باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ میں نے خود آپ سے درخواست نہیں کی تھی کہ آئیں اور میری طرف شمولیت اختیار کر لی جائیں، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، میری عمران خان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اور میں اس بات کو مزید آگے نہیں بڑھانا چاہتا. صاحبزادہ حامد رضا نے ایک باقاعدہ اس پر احتجاج بھی کیا اور وہ احتجاج یہ تھا کہ 15 مارچ کو عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں جو توہین رسالت کا معاملہ ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ اٹھایا اور اس کے بعد پھر 15 مارچ کو اس حوالے سے ایک ڈے منانے کا بھی اعلان کیا گیا. تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی ایک تقریب تھی اور اس میں بطور سپیکر صاحبزادہ حامد رضا نے شریک ہونا تھا، لیکن اس ساری کنٹروورسی کے بعد وہ اس میں شامل نہیں ہوئے اور یہ علیحدہ بات ہے کہ اس ایک ٹویٹ کے بعد انہوں نے بات فی الحال چھوڑ دی ہے اور معاملات کو آگے نہیں بڑھا رہے. دوسری طرف شیر افضل مروت صاحب نے جناب ان پر ایک اور بڑا الزام ہے اور وہ یہ ہے کہ اب جو سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں تو اس وقت عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیر افضل کی ایک ملاقات ہوئی ہے اور اس میں جو سینٹ کے ناموں کی فہرست، امیدواروں کی فہرست ہے، اس میں مبینہ طور پر شیر افضل مروت نے رد و بدل کی ہے اور 3 نام تبدیل کر کے اپنی طرف سے 3 نام شامل کیے ہیں، جس میں ایک خرم ذیشان بھی ہے اور دیگر لوگ بھی ہیں جن کے نام شامل کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد فوری بعد پھر عمران خان صاحب سے دوبارہ پابندی لگا دی گئی ہے. اچھا اس کا مقصد کیا ہے؟ اب ذرا تھوڑا سا مقصد کو دیکھیں مخصوص سیٹیں پی ٹی آئی سے چھین کر، سنی اتحاد کونسل سے چھین کر پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم کو دینے کا مقصد واحد یہ تھا کہ قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل کی جا سکے اور وہ 2/3 اکثریت تقریباً 224 کا جناب ایک بڑا ڈائمنڈ قسم کا فگر ہے، وہ اس کو حاصل کرنے کے قریب ہے. اگر ان میں کوئی 2 4 5 سیٹوں کی کمی ہے تو وہ اب دوبارہ ری کاؤنٹنگ کا پروسیس شروع کر دیا گیا ہے اور اس میں ہرایا گیا اور 2 سیٹوں کو باقاعدہ اس حوالے سے ہرا بھی دیے گئے، ایک لودرا میں اور دوسری سرگودا میں. اچھا اب جناب اس ساری صورتحال میں بھی اگر پی ٹی آئی اسی طریقے سے سینٹ کا الیکشن لڑتی ہے تو پھر بھی وہ نہ صرف سینٹ میں سب سے بڑی سیاسی پارٹی بن کر آئے گی بلکہ اس کو سینٹ میں 2/3 اکثریت بھی حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت بھی موجودہ میجورٹی پارٹی پی ٹی آئی ہے جو سینٹ میں موجود ہے. اور اگر اس کے پنجاب اور خیبر پختونخوا یعنی 2 صوبے ہیں اور خیبر پختونخوا میں تو 90% اس کی اکثریت ہے، تو اگر ان کی یہ سیٹیں شامل ہو جاتی ہیں تو سینٹ میں سب سے بڑی پارٹی ہوگی اور اس کے بعد حکومت کے لیے چاہے وہ قومی اسمبلی سے 2/3 اکثریت بھی حاصل کر لے، سینٹ میں اس کے لیے قانون سازی بہت مشکل ہو جائے گا اور انہیں پھر بار بار سینٹ کا مشترکہ اجلاس بلانا پڑے گا. تو اس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اب جس طریقے سے قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں شب خون مارا گیا پی ٹی آئی کی سیٹوں پر، عمران خان کے ووٹوں پر،
اسی طریقے سے اب سینٹ میں شب خون مارنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. لیکن بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہو رہی بلکہ بات اور آگے بڑھائی گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ابھی تک عمر ایوب کا بطور اپوزیشن لیڈر تقرر نہیں کیا گیا. چونکہ سینٹ الیکشن ہے, عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی اور درمیان میں کنفیوژن پیدا کی گئی, ایک دوسرے سے اختلافات, اور لوگوں کو لالچ ہے کہ میں سینیٹر بن جاؤں, میں سینیٹر بن جاؤں, میرا نام پی ٹی آئی کی طرف سے آ جائے. آپس میں اختلافات اٹھاتے ہوئے اب اس وقت سب سے بڑا پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ جی قومی اسمبلی میں باقاعدہ فارورڈ بلاک بنا دیا جائے, اور فارورڈ بلاک کس سطح کا بنایا جائے, اس سطح کا بنایا جائے کہ دونوں جو گروپ ہوں, پی ٹی آئی کے جو دونوں گروپ ہوں, وہ کلیم کریں کہ ہم عمران خان کے وفادار ہیں, اور دونوں طرف سے آدھے ادھر ہو جائیں آدھے ادھر ہو جائیں, اور باقاعدہ اس کو تقسیم کر دیا جائے. کیوں کہ لوگ جو اس وقت منتخب ارکان اسمبلی ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ عمران خان کی مخالفت کریں اور پھر جا کر الیکشن لیں. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ان کو چونکہ خواب دکھائے جا رہے ہیں کہ ابھی درمیان میں 5 سال باقی ہیں, اور 5 سال بعد پھر حالات بہت تبدیل ہوں گے, اور اس وقت ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا یہ اثر رسوخ ختم ہو چکا ہو, اور اس وقت نئی صورتحال ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ شیر افضل مروت کو بتایا گیا ہے کہ جب وہ اکیلے الیکشن لڑے تھے تو صرف 90 ووٹ 92 ووٹ ملے تھے, اور اس مرتبہ 1 لاکھ سے زیادہ ان کو ووٹ پڑے. اس کی وجہ عمران خان کا ووٹ ہے. تو کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ یہ اختلافات جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے منہ موڑ کر پھر فارورڈ بلاک بنایا جائے. تو اب ان کی خواہش یہ ہے کہ دونوں گروپ بنے اور دونوں گروپ دعوے دار ہوں کہ ہم عمران خان کے وفادار ہیں. اس طرح عمران خان صاحب کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا کہ ایک گروپ کو چھوڑیں اور دوسرے گروپ کو, اور جب تک یہ اختلافات گہرے نہیں ہوتے, اسی وجہ سے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ابھی تک خالی رکھا گیا ہے. انہیں اب بھی امید, حالانکہ بڑی جلد بازی میں سارے فیصلے ہو رہے تھے. آپ دیکھیں کہ فوری طور پر جناب وزیر اعظم کا الیکشن کرایا گیا, فوری طور پر صدارت کا الیکشن کرا لیا گیا, اب سینٹ کے لیے بھی فوری الیکشن کرایا جا رہا ہے. لیکن قومی اسمبلی جو ایک بنیادی ایک نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہے کہ عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے, تو یہاں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ باقاعدہ اختلافات پیدا کیے جائیں, اور یہ جو سینٹ الیکشن کی آڑ میں ایک کنٹروورسی پیدا کی گئی, اختلافات پیدا کیا ہے, انہی کی بنیاد پر اب آ کر قومی اسمبلی میں باقاعدہ فارورڈ بلاک بنا دیا جائے. اور جب تک فارورڈ بلاک نہیں بنتا, ان حکمرانوں سے, اس اسٹیبلشمنٹ سے ممکن نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے. لیکن میں ایک بات اور آپ سے کہوں, اگر یہ ارکان اسمبلی ٹھیک ہے وہاں پر گئے ہوئے, اب بھی اگر ان کو یقین ہو جائے کہ عمران خان کے بغیر یہ سروائیو کر سکتے ہیں اور عوام انہیں جینے دیں گے, تو یہ 1 منٹ نہ لگائیں اور بہت سارے لوگ بک جائیں. یہ پبلک کی, لوگوں کی عمران خان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ یہ لوگ مجبور ہیں وہاں احتجاج کرنے پر اور باقاعدہ مزاحمت کرنے پر. لیکن اگر ایسی صورتحال رہی کہ کنفیوژن پیدا کر دی گئی, تو پھر شاید کچھ لوٹے باقاعدہ خرید کر لیے جائیں, یا ان کو مراعات دے دی جائیں, یا کچھ اور, یا ایون اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے. تو پھر 5 سال کا ایک جناب سوچا جا رہا ہے کہ شاید 5 سال یا کم از کم 3 سال نکال لیے جائیں. لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا. عمران خان اگرچہ جیل میں بیٹھا ہے, لیکن جیل میں بھی وہ بہت کچھ سن رہا ہے اور بہت کچھ دیکھ بھی رہا ہے, اور وہاں سے اسے ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی اندازہ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اختلافات صرف سینٹ تک ہیں. سینٹ کا الیکشن میں شاید 1-2 سیٹوں کا پی ٹی آئی کو نقصان ہو, اور وہ جو 2 زیادہ سیٹیں, صرف 2, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی, 1 یا 2 سیٹیں وہ جو زیادہ حاصل کر سکتی تھی وہ سینٹ میں حاصل نہ کی جا سکیں. لیکن یہ سارا کا سارا جو پروپیگنڈا ہے یہ دم توڑ جائے گا, اور لوگ, نہ صرف لوگ بلکہ ارکان اسمبلی اور سینیٹر اب اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. یہ جو جناب اب تک کا میرا تجزیہ تھا, میرا ایک انالیسس تھا, اور میں نے بتایا کہ اس ساری صورتحال کے پیچھے صرف اور صرف فارورڈ بلاک کا شوشہ اور سارا فارورڈ بلاک کی خواہش ہے. مجھے, میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.